امریکہ اور ایران کے درمیان پر جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی۔ سالسوں کی ایران اور امریکہ کو عبوری معاہدہ بحال کرنے کی تجویز۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ثالث ملکوں نے فریقین کو حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی۔ تجویز کا مقصد کشیدگی میں کمی اور معاہدے کی بحالی کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پاکستان دوبارہ متحرک، ایک بار پھر جنگ بندی کے لیے پس پردہ کوششیں شروع کر دیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اعلیٰ سول و عسکری حکام دوست ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ چین، قطر، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے حکام سے رابطے جاری۔ روابط کا مقصد اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کو بحال کرنا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کی کشیدگی کے باوجود امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کی تصدیق۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے پیغامات ثالثوں کے ذریعے موصول ہیں۔ ایران پر حملوں کے لیے کسی ملک کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ حملے جاری رہے تو ایرانی مسلح افواج بھی جواب دیتی رہیں گی۔ امریکہ کے پاس معاہدہ توڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ آب ہرمز کے مستقبل کا انتظام ایران کے پاس ہے۔ اسپیکر باقر قلیباف نے کہا، امریکی چالوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ جنگ روکنے کی بات کرتا ہے اور ہتھیار بھی لا رہا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، عوام کی جانوں اور پورے ملک کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ فیصلے درست اور مکمل حساب و کتاب کی بنیاد پر کیے جانے چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے۔ امریکی فوج کی ایران میں مختلف مقامات پر 9ویں روز بھی بمباری۔ سینکوم کا ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، دفاع اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا جوابی وار۔ اردن میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ کہا، عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں اور الزرق میں ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں امریکی فوج کے درجنوں اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایران کا کویت میں السلام ایئر بیس پر حملے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی وارننگ ریڈار فضائی آلات کے گودام اور MQ-9 ڈرون ہینگر پر حملہ کیا گیا۔ کئی امریکی MQ-9 ڈرون تباہ ہو گئے۔ ادھر یمن کے حوثیوں کا سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان۔ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ایران پر شدید حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہلاک فوجی ایران کو ایٹمی ہتھیار کے حصول سے روکنے کے مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ عسکری لحاظ سے ایران نے تقریباً سب کچھ کھو دیا ہے۔ ان کے پاس کچھ میزائل، ڈرونز اور پیداواری صلاحیت باقی ہے۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایرانی کسی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ اینڈے برنہم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم اینڈے برنہم کی بیکنگھم پیلس میں شاہ چارلس سے ملاقات۔ برنہم سے قوم سے خطاب میں کہا، ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے۔ دنیا کو بتائیں کہ اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل فراہم کریں گے۔ اینڈے برنہم 4 سال میں برطانیہ کے 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ بادشاہ کو پیش کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اینڈے برنہم کو برطانیہ کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہا، وزیر اعظم اینڈے برنہم کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ مونسون کی طوفانی برسات، سیلابی ریلیں اور حادثہ۔ خیبر پختونخوا میں ناموات۔ لنڈی کوتل میں گاڑی میں سوار 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ بہنے والی گاڑی سے 3 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 افراد کی لاشیں گاڑی سے نکالی۔ بچی کی لاش کو مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں نے ریکور کر لیا۔ خوگا خیل میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ دونوں کو نکال کر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لنڈی کوتل میں ہی سیلابی ریلے میں پھنس جانے پر ایک شہری کافی دیر تک گاڑی کی چھت پر بیٹھا رہا۔ کوئی مدد کے لیے نہ آیا تو شہری اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی ریلے سے نکل آیا۔ مردان میں چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، مار بیٹی شدید زخمی۔ PTMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔
ایبٹ بارش سے برباد، شہری سیلاب، سڑکیں زریاب، طوفانی بارش سے ایبٹ کے کئی علاقے ڈوب گئے، معاملات زندگی مفلوج، سیلابی ریلوں میں کئی گاڑیاں بہہ گئیں، ہری پور میں بھی موسلادھار بارش، آبی گزرگاہوں اور پہاڑی ندی نالوں میں شدید طغیانی، کئی نشیبے علاقے زریاب، سیلابی ریلوں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ۔ ساون کی جھڑی، بارشیں بڑی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادلوں کے ڈیرے، لاہور میں بادل کھل کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، صوبائی دارالحکومت میں 98 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، لیسکو ریجن میں بارش کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، مری اور گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل خوب برسے، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے دیگر کئی علاقوں میں بھی بارش ہوئی، خیبر پختونخوا میں مونسون بارشیں، پشاور سمیت کئی شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، کاکول میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ، بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا بھی اندیشہ، 23 جولائی تک پنجاب، کےپی، جی بی اور کشمیر میں بارشیں متوقع، اربن فلڈنگ، فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر رانا تنویر، توقیر شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور کینیڈا میں دوستانہ تعلقات ہیں، تجارت، سرمایہ کاری، فوڈ، ویکسین، توانائی، آٹو موبائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق، وزیر اعظم کا پاکستان کی عام کوششوں کی حمایت پر کینیڈا سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور کینیڈا میں کینولا کی درآمد کے پروٹوکول پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ سنتاس معاہدے کی بحالی کے لیے عالمی حمایت چاہتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، کینیڈا نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ انیتا آنند نے کہا کہ ایران سے متعلق مذاکراتی عمل میں پاکستان کے شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ مقرر ہوں گی، حکومت نے قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا، اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈیپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 7 ایام کے اوسطاً عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی، ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، روزانہ قیمتوں کے اعلان کے لیے حکومتی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ کفایت شعاری جاری رکھنا ضروری، وفاقی کابینہ نے دے دی منظوری، کابینہ ڈویژن نے فیصلہ وزارت خزانہ کو ارسال کر دیا، ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 برس سے تمام خالی اسامیاں ختم کر دی جائیں گی، وفاقی زیر انتظام نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی، رواں سال نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی برقرار رہے گی، مشینری اور آلات کی خریداری پر پابندی بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔